سامعین، رضا خانی مولوی عمران برکاتی ہے، اس نے خود فون کیا اور اپنے اعلیٰ حضرت کو لے کر ہی ڈوب مرا۔ ان خبیثوں کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف گالیاں، بکواس اور شور مچانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس۔ پتہ نہیں کس بنیاد پر اپنے اعلیٰ حضرت کی اندھبھکتی میں یہ لوگ مرے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے رضا خانی کے لنگڑے، لولے، بواسری، خبتی، ان کا اوقات نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ مجھ سے فون کال پہ بات کرے، کیونکہ اپنے مولویوں کی، اماموں کی، مناظروں کی کٹائی پٹائی میرے ہاتھوں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان خبیث و خبتی بواسری کے اوپر علی اصغر سنی حنفی کی دہشت اور خوف بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں سامعین، اس کی کس طرح کٹائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے متعلق ان کے یہاں کوئی مناظرہ بحث نہیں ہے، بس غیر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے۔ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی محبت میں یہ رضا خانی لوگ مرے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کس طرح کٹائی اس کی ہوئی۔ کون بول رہے ہیں یار؟ ہم عمران بول رہا تھا۔ جی عمران کہاں سے؟ محمد عمران۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ ایک وہ ہے کیا بولتے ہیں، گروپ میں نمبر آیا بات ہے، دیا تھا مجھے کسی نے، بولا آپ ان سے بات کرنا۔ کس نے دیا تھا؟ نام تو میں شاید فولو دیکھ رہا ہوں، کوئی منٹ دیکھیں۔ سید اویس صدیقی ہیں کوئی۔ اچھا، وہ صدیقی ہے۔ اچھا ہاں، تو کا مطلب کیا ہے؟ کیا غیر اللہ سے مدد وغیرہ اس کا معاملہ کیا؟ میں سمجھا نہیں پا رہا، سمجھانا مطلب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمران۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ رامپور۔ رامپور سے بول رہے ہیں۔ عالم ہے کیا ہے آپ؟ نام تھی، پڑھائی مدرسے میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے۔ جی مدرسے میں جا رہا تھا، ابھی مکمل تعلیم نہیں ہوئی ہے، اچھا۔ ابتدائی معاملہ ہے ابھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غیر اللہ سے مدد وغیرہ کا؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا؟ ہاں، وہ اصل میں گروپ میں اس میں آیا تھا کہ مدد صرف خدا تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسان کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ معاذ اللہ۔ کیا ایسا کہتے؟ پھر تو ہم بہت ہی بڑے مشرک ہوں گے، پھر تو اس بات کو نظر رکھی جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہے، توحید پرست تو سبھی پھر مجھے مشرک لگ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس سے رابطہ کروں۔ تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں کیا آپ؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ جو بھی ہو اس سے مانگنا جائز ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کا کیا عقیدہ؟ آپ نے فون کیا ہے تو آپ اپنا عقیدہ ظاہر کر دینا، پھر میں کچھ گفتگو آگے بڑھے گی۔ اپنا عقیدہ ظاہر کریں نا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو اس سے مدد مانگنا کیا شریعت میں جائز ہے؟ ہم تو مانگتے ہیں مدد یار۔ اچھا، مطلب میں نے جو الفاظ استعمال کیا، آپ یاد ہے؟ دھیان رکھا آپ نے؟ کیا؟ ہاں، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ کیا سمجھ کے مانگتا ہے۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اگر کسی کو کچھ مانگتا ہے یہ پتہ لگے گا نا کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو اس سے مدد مانگنا جائز ہے، چاہے وہ کچھ بھی سمجھ کے مانگے، مانگنا جائز ہے۔ تو عمران بھائی، کچھ کی نہیں، کچھ بھی سمجھ کے ایسے کیسے کہو گے بھائی آپ؟ کچھ بھی کیسے؟ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کچھ بھی سمجھ کے؟ تو اب اسی لیے بول رہا ہوں، ظاہر تو کر دینا کیا سمجھ کے مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ اس سے مدد۔ پوچھ رہا ہوں نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، قرآن کے اندر ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ آپ اس آیت کا مطلب بتائیں۔ نہیں، میری بات سنو نا، ارے یار میری بات سنو نا، جب بیچ میں بولیں گے نا تو بات کو پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن آپ عقیدہ پھر بول رہے ہو بیچ میں یار۔ مجھے صرف آپ ہی ساتھ، ارے یار پھر بیچ میں بول رہے ہو، تم لوگ سمجھو، دین سمجھو گے کیسے اگر ایک سوال کر رہے ہو جواب نہیں لے رہے، بیچ میں بول کرو۔ چلیے آپ سمجھائیں گے۔ ہاں تو ایک کام کریں، آپ 2 منٹ بولیں، میں بالکل نہیں بولوں گا، پھر میں 2 منٹ بولوں گا، آپ میرے بیچ میں نہ بولیں، آپ میں 2 منٹ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ آپ کا رہے گا، میرے بیچ میں نہ بولیں۔ آپ سے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میرے الفاظ پر آپ توجہ غور کریں، میں نے کیا جملہ استعمال کیا۔ میں نے کہا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو اس سے مدد مانگنا جائز ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، میں نے لفظ جائز کا کہا میں نے کہا کہ یہ بھی تو پتہ لگے گا نا مخاطب کا کہ وہ کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں نبی؟ اسی لیے میں بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ واضح کر دیں. میں تو بول رہا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے یہ تو پتہ لگے وہ ڈائریکٹلی اس سے مانگ رہا ہے یا پھر کسی کا وسیلہ دے رہا ہے، کیا معاملہ ہے یہ تو کچھ تو پتہ لگے. آپ تو ڈائریکٹ کیسے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اللہ کے علاوہ آپ جس سے مانگتے ہیں اس کو وسیلہ کر کے مانگتے ہیں اور اس سے نہیں مانگتے، یہی ہوا نا؟ تو اور کس سے مانگتے ہیں؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کے کیا کریں گے آپ؟ یا ارے یار آپ کہے کچھ رہے ہیں، آپ کہے کچھ رہے ہیں تو میں بھی تو اسی بات کو. اچھا آپ 2 منٹ بولیں، آپ میرے بیچ میں نہیں بولنے کا، آپ بول لیں 2 منٹ. چلو 2 منٹ بولیں. چلو میں خاموش ہوں. نہیں آپ میرے بیچ میں بولیں گے، آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے. آپ لوگ فون کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں آپ لوگ ناٹک. آپ لوگ نہ سنتے ہیں نہ بولنے دیتے ہیں. میرے بھائی چلے بولے. اتنا پھارا گرم کیوں؟ آپ سنتے ہی نہیں یار، میں جواب دے رہا ہوں، سنتے نہیں آپ. کتنے پیار سے کتنی محبت سے گفتگو کر رہا ہوں. اس کو محبت بولتے ہیں، گفتگو کرتا رہے مجھ سے، اس سے محبت بولتے ہیں، سامنے والے کی سنے نہیں. ارے چل میرے بھائی ابھی بتا چل میں خاموش ہوں، بالکل بول. کہاں خاموش ہو تم؟ ابھی بول رہے ہو. ارے میرے بھائی خاموش تو بول، بتا. عجیب تماشا ہے یار، ابھی بول رہے ہو تم. بتاؤ میں خاموش ہوں، بالکل خاموش ہو نا. ہاں ٹھیک ہے، ایک دم خاموش ہو، میرے مجھے بولنا مت. دیکھو یہ جو ہے عمران حضرت صاحب ہیں، اس سے پہلے مجھے انہوں نے میسج کیا ہے. بس ایک ہی آیت ان کے پاس ہے، ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں، ہوا مولا ہوں. تو بھائی کسی کو سنا ہو گیا. آپ نے بولا نا، آپ نے کیا بولا؟ میں خاموش رہوں گا. ابھی بولا نا آپ نے. اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتا آپ لوگ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میرے بھائی چل بھائی چل. عجیب تماشا یار، کیا ہے تمہارے میں؟ کون سی بیماری ہے؟ خود بول رہے ہو کہ چلو بولو میں خاموش رہوں گا، ابھی تم چلا رہے. سب سے پہلی بات ہے سامعین، وسیلہ یہ مدد نہیں ہوتا. آپ نے مدد کی بات، غیر اللہ سے مدد وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلہ مدد نہیں ہوتا، وسیلہ ذریعہ ہے. مثال کے طور پر ارے پھر بول رہے عجیب تماشا ہے یار، کیسے انسان ہو تم لوگ؟ اسی لیے بول رہا ہوں، اسی لیے تم بولو یا مجھے بولنے دو. تو بھائی تیری بات کا جواب دوں گا نہیں دوں گا میں؟ اپنی باری میں دینا، 2 منٹ اپنی باری میں دینا. کیوں وقت کسی پر بات کر رہے ہو؟ تم سنتے نہیں ہو. چلیے ارے چلیے ذرا آپ چلیے آپ خود دیکھو. ابھی بھی بول رہا ہے دیکھو، خدا جب عقل ابھی بھی بول رہا ہے دیکھو. چل جاہل بتا. دیکھو اب گالی پہ آ گیا ہے. ارے بھائی کیا کروں، جب تجھ سے میں کتنی پیار سے گفتگو کر رہا ہوں، تیرا خود ہی تیری آواز بدل گئی، تیرے چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا. تم گالیاں دو گے اور تم لوگ گالیاں دے رہے ہو. ایسے بات کرتے رہے مجھ سے بھی. ابھی بھی بول رہا ہے دیکھو، ابھی بھی بول رہا ہے دیکھو، چل کر آرام سے بات. ابھی بول رہا ہے دیکھو. سامعین دیکھیں، اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. نصرکم اللہ، وہاں اللہ نے مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے. پھر بول رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں وسیلہ ہے، یعنی اللہ نے کسی سے وسیلہ لیا. استغفر اللہ. دوسری بات سامعین، ارے میرے جاہل آدمی، پہلی آیت کی تفسیر. تو سامعین اس کے بعد دیکھو، اس نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ، یہاں جو یہ ہم وسیلہ مانتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اور یہاں جو لقد نصرکم اللہ یہ آیت پیش اس نے کی، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ لیا، یعنی مدد سے مطلب وسیلہ. تو یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی کس طرح گستاخی کر جاتے ہیں. دوسری بات سامعین، اس سے میں نے پوچھا کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ، اس سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اس سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ جو ہے وہ شیطان بھی غیر اللہ ہے، فرعون بھی غیر اللہ ہے، نمرود بھی غیر اللہ ہے، قارون بھی غیر اللہ ہے. تو تمہارے دھرم میں اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو اس سے مدد مانگنا تمہارے یہاں جائز ہے. اب تم کہتے ہو وسیلہ کہتے ہو تم. یہ فتاویٰ اشرف العلماء جلد 2 صفحہ نمبر 393 میں لکھتا ہے، کئی جگہ پر اس طرح ہوتا ہے، پیروں کی تصاویر رکھ کر پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے. ان تصویروں کے آگے مرید ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں غریب نواز توجہ فرمانا، غریب نواز دعا کرنا، میں کام جا رہا ہوں. دعا کون کریں گے؟ غریب نواز کریں گے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے نہیں، غریب نواز سے کہہ رہا ہے. اور تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کے تصویر کی پوجا کرتا ہے. تمہارے یہاں یہ ہے. اس نے کہا سامعین، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو
اس سے مدد مانگنا جائز ہے، تو گویا ان کے دھرم میں شیطان ابلیس ملعون سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خبیث فرقے کے اندر نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی عظمت ہے، نہ کوئی محبت ہے۔ یہ اسلام سے، شریعت محمدی سے یہ کرتے ہیں۔ دیکھو اس نے جاہل کہا، میں جاہل نہیں کہہ رہا ہوں، میں حوالہ تو خاموش کو سننا چاہیے نا۔ اب یہ کیا بولتے ہیں سنیں سامعین۔ ہو گئی گفتگو پوری ہو گئی آپ کی، اب میں تھوڑی بات بیان کر لوں اپنی۔ پہلی بات، ہیلو، ارے سن رہا ہوں، تمہارے طرف بک نہیں کرتا میں، تم نے میری پوری گفتگو میں چلایا تم نے۔ اب میری ایک منٹ جاہل بھائی، آپ نے یہ کہا کہ یہ جب کہیں کو جاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی غوث اعظم کی تصویر رکھتے ہیں سامنے اور پھر دعا مانگتے کہ آپ میں جا رہا ہوں، اس پہ توجہ فرمائیں۔ جاہل آدمی، آپ کا یہ عقیدہ بالکل، اور معاذ اللہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی کی تصویر رکھے اس کو پوجیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آپ نے یہاں وسیلہ جوڑ دیا، میں نے کہا ہی نہیں، میں نے حوالہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جاہل صاحب، آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ پھر دوسری بات، یہ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَہِیرٌ۔ یہاں پہ مؤمنین غیر اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنا بتا دیں، وصالح المؤمنین غیر اللہ ہے نہیں ہے؟ یہاں پہ مدد کا لفظ ہے نہیں ہے؟ اتنا جواب دے دیں آپ ہمیں، اس کے علاوہ ہم سب کچھ کہہ نہیں رہے۔ آپ صاحب تو کہاں سے کہاں لے گئے بات کو اٹھا کر کے، سمجھو۔ اور رہی میرے بھائی تیری یہ بات، معاذ اللہ نہ تو ہم اگر کسی اولیاء اللہ کے مزار پہ جاتے، نہ تو ہم خدا مانتے ہیں انہیں، اور نہ ہم نے آج تک کبھی منع۔ ہاں کوئی ان کو خدا مان کے مانگتا ہے، پھر وہ انسان ویسے آؤٹ آف اسلام ہے۔ سمجھ جاہل صاحب آپ، ہمارا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ مومن بندہ جو سچا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، رب کا عبادت گزار ہو، وہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو ہم اس کا وسیلہ دے کر کے مانگتے کہ اللہ تو ان کے طفیل ہمیں ان کے وسیلے سے ہی عطا کر دے، اور تو بھی ان کو عطا ہی کرے گا تب ہمارے پاس آئے گا۔ میرے مالک تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ بھی عطا کر سکتا۔ ہمارا یہ بھی اب بولوں میں اب میں بولوں، بتا تو نے یہ بات کہاں سے کہہ دی کہ ہم یہ تصویریں لگاتے ہیں، پوجتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں؟ تو نے کہاں سے یہ بات کہہ دی؟ اب میں بولوں، عقیدہ تک ہے نہیں، اور نہ ہمارا کبھی عقیدہ یہ بنے گا۔ اب رہا اس آیت کا مطلب، اب قرآن کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن میرے جاہل بھائی، یہ بتاؤں خدا تعالیٰ ڈائریکٹ مدد کرنا آیا تھا؟ یہ بتا مجھے، وہ مدد کس کے ذریعے ہوئی تھی جنگ بدر کے اندر؟ اللہ نے مدد کی، یہ بات حقیقت ہے میرے بھائی۔ ہم بھی کہتے ہیں رب مدد کر، اور رب ہی مدد کرتا ہے بندے کی۔ اب مجھے اس کا بات کا جواب دے کہ وہاں مدد کس نے کی؟ اب بولوں میں، جنگ بدر کے اندر، اب بولوں میں، اتنا بتا دے میرے بھائی، بتا جلدی سے۔ اب بولوں میں، دیکھو جاہل صاحب جلدی بتائیے، ابو جہل صاحب جلدی بتائیے۔ استغفر اللہ۔ سامعین سنیں، انہوں نے کئی بات کہی ہے، تو میں آپ دیکھیں، ان کو میں نے حوالہ دیں گے پرسنل پہ۔ یہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہاں اللہ نے مدد کی، یہاں اللہ نے مدد کی، اور یہاں پہ اس نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ، یہ کہا کہ یہاں پہ اللہ یہاں وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ لیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ چلو ایک حوالہ تو میں نے دیا تمہارے گھر سے، تمہاری زبان پر کچھ، تمہاری کتابوں میں کچھ، تمہاری کتابوں میں جو ہے وہی عقیدہ تمہارے دل میں ہے، زبان سے کچھ کہہ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو اور مومن ثابت کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو۔ تم کبھی ثابت نہیں، تم مشرک ہو۔ دیکھو میں نے ثابت کیا ہے اشرف العلماء کتاب سے، جس سے تم ثابت ہوتے ہو کیا؟ دیکھو سامعین بول رہا ہے، یہ پورا سامعین میری پوری گفتگو میں یہ بولتا رہتا ہے، پوری گفتگو، لیکن میں کتنی خاموشی سے سنا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سامعین یہ دیکھیں، یہ میں نے حوالہ پیش کیا مشرک، یہ مجھے جاہل کہہ رہا ہے، جاہل بھائی ابو جہل اس نے کہا مجھے۔ یہ کتاب فاضل بر بالترک موالات، اس کی کتاب میں پروفیسر مسعود لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں، گویا آپ یعنی اعلیٰ حضرت جاہلوں کے پیشوا تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے۔ یہ ابو جہل کے چیلے یہ لوگ ہیں، یہ عمران رضا ہے، عمران رضا برکاتی، یہ مجھے بول رہا ہے جاہل۔
تو اگر جاہل مجھے کہہ رہا ہے تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت جاہلوں کو پیش ہوا اور تم لوگ اس کے پیرو ہو، تو تم بھی جاہل ہو، بتاؤ تو اب تم پر فتویٰ لگے گی نہیں لگے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت ابو جہل کہو گے نہیں کہو گے؟ سامعین دیکھیں پورا وقت بولتا رہا ہے، یہ مجھے میری سنتا نہیں ہے، اور میں کس طرح اطمینان سے سنوں۔ دوسری بات سامعین دیکھیں، ایک کتاب ہے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، پیر سید نصیر الدین نصیر گرلوی، یہ لکھتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ، قبر میں مدفون شخص بظاہر میت کے حکم میں ہے، اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے، اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے، اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائے پیش کرتا ہے، نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور۔ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم پجاری ہو، تم قبر سے مانگتے ہو، قبر والے سے مانگتے ہو، یہ قبر والے سے مانگنا ہی تمہارا مشرک ہونا ہے، تو میں نے ثابت کیا تمہارے گھر سے کہ تم مشرک ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھو صاحب سنتا نہیں ہے، دوسرا حوالہ میں نے دیا، دیکھیں یہ ایک بھی میری کتاب کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب دیکھو تمہارا جو شرکی عقیدہ ہے نا، اس سے کتنا نقصان ہو تمہیں، دیکھو تم کو اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ دیکھو تمہارا اعلیٰ حضرت کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 342 میں، جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوثی کہا، جب بھی کوئی ضرورت پڑی، اس کو مشکل پیش آئی تو اس نے کیا کہا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ غوث پاک کو پکارا۔ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی اس کو مدد مانگنی ہوئی، اللہ سے نہیں، تمہارا اعلیٰ حضرت غوث پاک سے مانگتا تھا، یعنی تمہارا اتنا شرکی عقیدہ ہو گیا، تم نے اللہ کو بھلا دیا ہیں؟ اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا داتا ہونا، اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، یہ تمہارے سامنے یہ چیز رہی نہیں، تم نے اللہ کو بھلا دیا، تم نے غوث پاک تم نے مدد چاہی، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت جو ہے تم کو یہ عقیدہ دے کر گیا ہے، اس لیے تم جھگڑا اس پر نہیں کرو گے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم جھگڑا اس پر کرو گے کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بتاؤ نا، میں تم کو حوالہ دیا ہوں، تم اس کا جواب مجھے دو۔ تمہارا یہی شرکی عقیدہ تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے، توحید سے دور کر دیا ہے، ایمان کے راستوں سے بھٹکا کر کے پیروں کے پاس لگا دیا ہے، اور تمہارا مجدد اس لیے مشرک تھا کیونکہ غوث پاک سے مانگتا تھا، کبھی اللہ سے نہیں مانگا۔ ہاں اگر کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت پڑی تو بیت الخلاء میں جا کر کے احکام شریعت میں دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا کرتا تھا وہ۔ اگر کبھی نبی سے مانگنا ہوا تو ناپاک خبیث جگہ میں جہاں شیطان اور خبیث رہتے ہیں وہاں جا کر کے اللہ کے نبی سے مانگا، لیکن وہاں سے باہر آیا، چاہے مسجد میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، کس سے مانگتا تھا؟ غوث پاک سے مانگتا تھا، اللہ سے نہیں مانگتا تھا۔ تو تمہارا یہی انجام ہے، جب اللہ سے ہٹو گے، تمہارا یقین اللہ سے ہٹے گا، تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ سے ہٹے گا، تو تم یہاں تک پہنچو گے کہ ہر معاملے میں تمہارا پیر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگاہ کے سامنے، تمہارے نظر کے سامنے اللہ نہیں ہوگا۔ یہی تمہارا شرک ہے۔ میں حوالہ دیا ہے، اور اس کا اور ایک حوالہ جو میں پیش کیا ہوں، اس کا جواب دے دو۔ بھائی میری پوری بات سن لے، تو نے تو اپنی رمایت شروع کر دی، میں نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب دے دو، یہاں در کیوں جا رہا؟ میں نے کسی کا ذکر یہاں پہ کیا؟ میں نے کوئی حوالہ مانگا؟ میں نے صرف یہ کہا کہ اس کا مجھے مطلب سمجھا دے بس، اور کہاں سے کہاں بھاگ گیا تو؟ میں خاموش سن رہا ہوں۔ ابو جہل، بولو۔ توحید تم نے سیکھی ہے، اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی توحید نہیں تھی، تم آگے تو تب لوگوں نے جانا کہ خدا تعالیٰ ہے، اس کی وحدانیت ہے، تم اتنے اچھے ہو گئے، قرآن کو تم ہی سمجھ لو گے۔ اب مجھے بتا دو نا، استعانت کا مطلب بیان کے بتا، استعانت کتنی قسمیں؟ پہلے مجھے یہ بتا تو۔ اب چلو سامعین، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے استعانت کتنی قسمیں ہیں، مجھ سے سیکھنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے تمہارے اعلیٰ حضرت کو استعانت کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ کو بھول گیا ہو۔ تمہارے اعلیٰ حضرت کے سامنے استعانت کا مطلب یہی تھا کہ صرف غوث سے مانگو، غوث کو ہی جو ہے کرتا دھرتا، حاجت روا، مشکل کشا، اور اللہ سب کچھ مان لو اسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام خزانے آسمان و زمین کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے، غوث کے پاس نہیں، کتب کے پاس نہیں، انبیاء کے پاس نہیں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ، خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نہیں غوث ہے؟ دیکھو سامعین، دیکھو یہ چلا رہا ہے نا، اب اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، میری گفتگو ایک دم سنتا نہیں ہے، بول رہا ہے حوالہ تم سے کس نے مانگا ہے؟ تو تیرے پاس تو کوئی تمہارے دھرم میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے،
دلیل ہی نہیں، خود ساخت تھا، جس کا دھرم ہوگا وہ قرآن و حدیث سے کیا پیش کرے گا؟ قرآن و حدیث کے نام سے گمراہ تو کر سکتے ہو، لیکن اپنے باطل عقیدے کو کبھی جو ہے حق ثابت نہیں کر سکتے۔ خیر سامعین، اس نے قرآن پاک کی آیت کیا پیش کی؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس یہی چیزیں ہیں۔ تو اگر اس سے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہاں ثابت ہے، تو پھر تم یہاں پہ اللہ سے مدد، سب سے پہلے اللہ سے مدد ہے، اللہ کو تم نے کیوں بھلا دیا ہیں؟ فإن اللہ ہوا مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، جبریل کا نام بھی ہے۔ تم نے آج تک کبھی ایسا نہیں کہا یا جبرائیل المدد، یا جبرائیل، کبھی تم نے نہیں کہا ایسا۔ ہاں، اگر تم مومن سے مانگتے ہو تو پھر شیطان سے کیوں مانگتے ہو؟ تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو اس سے مدد مانگنا جائز ہے، گویا تم نے شیطان کو ہی مومن بنا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، شیطان سے مدد مانگ کر کے کیا تم شیطان کو مومن مانتے ہو؟ تم اپنے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے۔ تمہارا اعلیٰ حضرت صرف غوث سے ہی مانگتا تھا، اللہ سے نہیں مانگتا تھا، اور تم کہاں ہٹ گئے؟ دیکھو سامنے چلا رہا ہے، یہ پوری گفتگو میں چلایا ہے، یہ سنی نہیں، میری بات کو صرف نہیں سنا ہے، صرف چلایا ہے، دیکھا ابھی چلا رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، جتنا اللہ قریب ہے۔ اور تمام خزانے کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رضا خانیت اللہ سے، شریعت سے، دین سے، توحید سے کیوں ہٹ گئی؟ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے۔ تمہارا اعلیٰ حضرت اسی لیے ہٹا تھا اللہ سے، اور کس سے مانگتا؟ صرف غوث پاک سے مانگتا تھا۔ تم اگر ان سے ہٹ کر کسی اور سے مانگو گے تو تمہاری کتاب الصوارم الہندیہ حسمت علی رضوی لکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر جانتے ہیں۔ تو عمران رضا بھڑکاتی تو کافر ہو گیا ہے۔ اور امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔ تو تیرا ایمان تو بے ایمان مرے گا۔ پوری زندگی شیطان سے مانگنا، اس کو مددگار مانگنا، اس کو جو ہے کرتا دھرتا ماننا اور اس کو حاضر ماننا، تو پھر تمہارا یہی ہوگا کہ تم کس سے مانگو گے؟ شیطان سے مانگو گے۔ ٹھیک ہے، شیطان سے مانگ رہا ہے سامعین، تمہارا جو ہے مجدد غوث پاک سے مانگ رہا تھا اور تم شیطان سے مانگ رہے ہو۔ کم سے کم اپنے مجدد کی طرح مشرک بننے کے لیے بھی تمہیں غوث پاک سے مانگنا پڑے گا، تمہیں غوث پاک سے مانگنا پڑے گا۔ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مجھے اس کا جواب دو، تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تمہارے ہر سوال کا میں نے جواب دیا ہے، دلائل سے دیا ہے، تم میرے سوال کا جواب دو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ چلو جواب دو۔ ہاں بولو، تو بہت بھائی تم نے نا 20 منٹ 25 منٹ گفتگو کی، بڑی شاندار گفتگو کی، ماشاء اللہ۔ دیکھا سامعین، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ چلو، ابھی جاہل بول رہا تھا، ابو جہل بول رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اعلیٰ ابو جہل ثابت ہو گئے، اس کے اعلیٰ ابو جہل ثابت ہو گئے، تو تعریف تو کرنا پڑے گی نا۔ چلو اب میری بات تو سننے پڑی، 20 منٹ تو بول لیا، مجھے بولا تو تھوڑا بولو۔ ہاں بولو، وہ تو میں بولنے دیتا ہوں تم کو، تم کیا سنتے ہو؟ آپ نے یہ کہا کہ وصالی کیا سوى اللہ کے علاوہ کیا جن سے مانگتے ہو فرعون بھی سب کچھ ہے۔ کیا پڑھا میں نے؟ کیا پڑھا میں نے؟ اللہ کے علاوہ کون سی آیت میں نے پڑھی؟ کون سی آیت؟ دیکھو میری بات سن لو، آیت کون سی پڑھی میں نے؟ آیت کون سی پڑھی میں نے؟ ابھی تم نے ایک آیت پڑھی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہاں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے کہ سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو، سمجھے؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جھوٹ مان یا کچھ بھی مان، مجھے اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے۔ میرے جو سوال تھے وہی سوال میرے ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ الحمدللہ ہر چیز کا خدا تعالی عالم الغیب ہے۔ اب آپ مجھے عالم الغیب کا مطلب سمجھا دیں۔ چلو بولیے۔ ہاں، عالم الغیب کا مطلب سمجھا دیں۔ عالم الغیب بولیے۔ ہاں نا، اب میں بولوں گا، مجھے صرف آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، تو میں عالم الغیب کا مطلب پوچھ رہا ہوں، پھر بعد میں اور باتیں پوچھوں گا۔ اب مجھے عالم الغیب کا مطلب سمجھا دیں۔ اب تم بول لی کہ نہیں بول لی؟ نہ تو آپ مجھے عالم الغیب کا مطلب سمجھا دو۔ تم بولوں گا بغیر بولے سمجھاؤں؟ ہاں تو چلو سمجھاؤ۔ ہاں چلو سامعین، یہ جو ہے ٹاپک سے ہٹ گیا۔ ابھی استمداد لغیر اللہ تھا، اب آ گیا عالم الغیب کا مطلب سمجھا دو۔ اس نے کہا کہ ہم تو مانتے ہیں تمام خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن دیکھو تمہاری کتاب ہے
ثانی حبیب الرحمن آیت القرآن ہے احمد یار خان نعیمی۔ دیکھو دوسری بات، اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ خدا کا علم غیب حضور علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا گیا۔ علم غیب بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے، خزانے کی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ نے قبضے میں دے دیا۔ جس کے قبضے میں جو چیز ہوتا ہے اور جو دیتا ہے اس کے پاس نہیں رہتی وہ چیزیں، دوسرے کو دیتا ہے، اللہ کے نبی کے قبضے میں دے دیا۔ بتاؤ اب ایک ہے حجرہ ہے تمہارے قبضے میں اگر دے دیا تو اس میں کنیزہ، عبدالوہاب اور حجرہ سب تمہارا ہی ہوگا، میرا نہیں ہوگا نا۔ اب سامعین دیکھیں، جب قبضے میں دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہارا یہ کہنا، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ تمام خزانہ اللہ کے قبضے میں ہے، پھر یہ قبضے میں نبی کے قبضے میں کیسے آ گیا؟ دوسری بات سامعین، اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ تو موضوع سے ہٹا ہے، دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ کتاب فیوز غوث یزدانی ترجمہ الفتح الربانی، اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں، صفحہ نمبر 416 پر۔ دیکھو سنیے نہیں تو سامعین یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ، اے قوم تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ بنو۔ یہ بدعتی بنا ہوا ہے، شریعت کی تبع نہیں کرتا، موافقت کرو مخالفت نہ کرو۔ اس کا اعلیٰ حد نے مخالفت کی ہے اور کہا اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف کہا ہے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا، جبکہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم علیہ السلام سامنے جھوٹی قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ جھوٹی قسم تھی۔ اس کا اعلیٰ حکام شریعت میں کہہ رہا ہے کہ شیطان اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا، یعنی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ سامعین یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے اطاعت کرو نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو اور مشرک نہ بنو۔ تو یہ مشرک بنا ہوا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ شیطان کو اپنا مددگار بناتا ہے۔ اس طرح میں نے کہا پوچھا اس سے، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہو تمہارا کیا اس سے مانگنا جائز ہے؟ کہا ہاں جائز ہے۔ تو شیطان بھی غیر اللہ ہے، اس سے مانگتا ہے۔ آگے دیکھیں سامعین، حق و عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو، موحد بنو، اور یعنی مشرک نہ بنو، موحد بنو۔ یہ مشرک بنا ہوا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، صرف غوث پاک سے مانگتا ہے، اور یہ اس کا اعلیٰ حضرت اور یہ لوگ شیطان سے مانگتے ہیں، اس طرح یہ عمران رضا برکاتی۔ آگے دیکھیں سامعین کہ اسی آگے لکھا ہے اور اس کے آستانے سے ہرگز نہ ہٹو۔ بات کر رہی ہے، دیکھو کسی کو لائن بھی لے لیے، دیکھو سامعین، اس کے آستانے سے ہرگز نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سائل نہ بنو، اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو، یعنی اللہ کے علاوہ اس کے غیر سے مدد نہ مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں، غوث پاک بھی غیر اللہ ہے، شیطان تو مردود ہے۔ تو سامعین یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ لوگ نہیں مانتے، پتہ ہے لوگ مومن ہیں، مومن ہے سامعین، یہ لوگ بات کر رہی ہے، جا آپ کی کال کو گیا ہے بہت چلائے میری باری میں اور بھاگ گئے جواب دیے بغیر۔ اتنے حوالے میں نے دیے، ایک حوالے کا میرا ایک حوالے کا جواب دو، میرا ایک حوالے کا جواب دو۔ میں نے فون ہولڈ پہ رکھ دیا تھا، بہت ارجنٹ بات کر رہا تھا مجھ سے۔ اب آپ اپنی گفتگو شروع کریں، مجھے میرے ابھی بھی سوالوں کا جواب مجھے نہیں ملا ہے، میرے سوالوں کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ اچھا آپ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی، وہاں پہ بات حقیقت ہے، رب تعالی ہی حقیقی مدد کرنے پر قادر ہے، فی نفسی ہی خدا تعالی ہی ہر بندے کی مدد کرتا ہے۔ یہ میرا بھائی میرا خود کا عقیدہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جب رب تعالی نے مدد کی تو وہ کس طرح سے مدد کی، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور دوسرا سوال، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب سمجھا دیں، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تو فرعون بھی ہے، شیطان بھی ہے، کہا نہیں کہا آپ نے؟ کہا نہیں کہا تھا آپ نے؟ ہلو بولو 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 آپ نے کہا نہیں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تو فرعون بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو میرے بھائی وصالح المؤمنین بھی تو ہیں، ان کو پھر آپ کیا مانتے ہو؟ میں نے جواب دیا ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے، میں نے جواب دیا ہے، اللہ کے علاوہ فرعون ہے، لیکن میں نے اس کا بھی جواب دیا ہے، آپ کیا مانتے ہو؟ میں نے اس کا بھی جواب دیا، لیکن آپ سنتے نہیں، ابھی بھی نہیں سن رہے ہو، ایک منٹ پھر ابھی بھی نہیں سن رہے ہو، میں ابھی بھی سن نہیں رہے ہو، میں اس کا جواب دیا تم ابھی بھی سن نہیں رہے ہو، تم اس کو بھی نہیں سن رہے ہو، تو تم کیا پتہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ میری پوری بات تم یہ بھی نہیں سن رہے ہو، تو تمہاری بات میں سنتا ہوں لیکن تم میری بات سنتے نہیں ہو۔ یار آپ نے بھی 2 گھنٹے 20 منٹ پوری گفتگو کی میں بولا، اب میری پوری بات تم نے نہیں بولا، پوری گفتگو میں چلایا، سامعین کتنا بڑا جھوٹا ہے، دیکھو یہ میں سنایا سامعین کو، پوری گفتگو میں چلایا، مجھے بولنے نہیں دیا، میں بولا لیکن سنا نہیں اس نے، میں تو اپنا کام کر لیا الحمدللہ، لیکن اب تمہاری ذلت کس طرح ہوگی تم برداشت کرنا۔ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب دیا ہے، میں نے تمہارے پرسنل دلائل دیے، تم نے جواب دیا اس کا؟ ارے میرے بھائی میری پوری بات، عالم الغیب
غیبی وسائل میں نے پوچھا آپ سے کہ عالم الغیب کا مطلب مجھے سمجھا دو. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعلق نہیں پوچھا, میں نے پوچھا عالم الغیب, خدا تعالیٰ غیب کا جاننے والا, اس کا مطلب کیا میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے. اچھا اچھا سمجھے. جی جی اور جہاں حضور علیہ السلام کے بعد تم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو مفتی احمد خان یار نعیمی نے کتاب میں لکھا اللہ تبارک حضور کے علم پر قبضہ فرما دیا. سمجھے. میں نے کتاب نہیں پڑھی, لیکن جو قرآن کے اندر آیا تھا فلا یظہر علی غیبہ الا لمن ارتضی, غلط پڑھا. چلو میں نے آیا تھوڑی مشہور, لیکن چھٹے سفارے کی 5ویں سفارے کی آیت ہے, شاید چھٹے سفارے کی آیت ہے. نہیں وہاں بھی نہیں. آیت کا مطلب تو وہی پتہ نہیں. بتا دو اس آیت کا مطلب کیا ہے. میرے 3-4 ارے تم نے کتنا سوال کیا یار, ایک بھی جواب لیتے نہیں ہو تم. ایک مدد پر, ہاں سمجھے, اور ایک وسیلے پر, ان کے جواب مجھے دے دیں. عالم الغیب پر, عالم الغیب پر یہ کہا کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ سو اللہ تو فرعون بھی ہے, قارون بھی ہے, حامان بھی ہے. کہانی کا اللہ کے علاوہ تو فرعون بھی ہے, حامان بھی ہے, قارون بھی ہے. تو میرے بھائی وصالح المؤمنین بھی تو ہیں, پھر ان کو آپ کیا مانتے ہو؟ اس بات کا ہمیں آپ جواب عنایت. پہلا سوال عالم الغیب ہے نا, دوسرا سوال فلا یظہر علی غیبہ احدا, ٹھیک ہے. تیسرا سوال فلا یظہر علی احد الا لمن ارتضی. آپ نے میری آپ نے بات آسان کر دی. فلا یظہر علی غیبہ احد الا, یہی ہے نا. اور میں آج بھیج دیتا, چلو آپ کو میں بھیج دیتا ہوں. اور تو تیسرا سوال تیسرا فلا یظہر علی غیبہ احد ہے نا. ارے یار پہلا سوال تم نے کیا عالم الغیب, دوسرا سوال تم نے کیا فلا یظہر علی غیبہ مطلب کیا ہے, اور تیسرا سوال تم نے کیا کیا, تیسرا سوال میں لکھ کے رکھ دے رہا ہوں تمہارے, اسی پر جواب دوں, خاموش رہنے تم. تیسرا سوال فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. ٹھیک ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. یہ 5 سوال ہیں میرے, ان کا آپ ہمیں برائے کرم جواب عنایت فرما دو. ایک آیت پھر پہلے سپارے میں بھی ہے, من قبل یستفتحون علی الذین, یہ یہودی جو مدد طلب کیا کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. اتنا سوال کرو گے سنتے نہیں یار تم. چلو اس کو چھوڑو, یہی رہنے دو, بس 5 سوال رہنے دو. ان کا جواب آپ ہمیں عنایت فرما دیجیے. مگر سنو گے اطمینان سے کہ چلاؤ گے؟ سنائیے آپ, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. تم سوال کرو میں جواب دوں, میں بھی کچھ سوال کروں جواب دینا تم, ٹھیک ہے. ٹھیک. عالم الغیب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب مانتے ہو, صرف اللہ کو مانتے ہو, اور جو اللہ کے علاوہ پھر بول رہا ہے, مجھے سوال تو کرنے دو یار. عجیب تماشا یار, شروع ہو گئے. تم مجھ سے کیوں, میں تو تم سے خود کہہ رہا ہوں عالم الغیب مطلب عالم الغیب, غیب کا جاننے والا ہے خدا تعالیٰ. ارے تم میرے سنتے کیوں نہیں میری بات کو تم؟ چلو سناؤ. عجیب انسان تم لوگ یار, 5 سوال کی ایک سوال میں تو ابھی چلا رہے ہو. 5 سوال کیا ہوگا تمہارا, کیا حال ہوگا؟ سناؤ. تو تم نے عالم الغیب کے متعلق پوچھا, تو عالم الغیب مطلب تم نے پوچھا یہ تمہارا عقیدہ اللہ کے متعلق عالم الغیب ہونے میں ہے, یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہو, جو اللہ کے نبی کو مانے نہ مانے اس پر کیا حکم ہے؟ یہ جواب پھر میں حوالہ دیتا ہوں. یہ جو میرا متعلق ہے خدا تعالیٰ سے, خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے, میں مانتا ہوں میرے بھائی, میرا عقیدہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا گیا ہے, میرا یہ عقیدہ بھی ہے, سمجھے. لیکن میں پوچھ رہا ہوں عالم الغیب کا مطلب جو غیب ہے, غیب میرا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا. تم نے جواب نہیں دیے, اس کا مطلب تم نے جواب نہیں دیے, تم نے میرا جواب نہیں دیے, میرا جواب نہیں دیا, میرا جواب تم نے نہیں دیا. بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں تم سے کہ عالم الغیب تم نے پوچھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی مانتے ہو یا نہیں, اگر جو مانے اس کو مطلب کیا عقیدہ تمہارا؟ کیا عالم الغیب صرف اللہ کے لیے مانتے ہو یا اللہ کے نبی کے لیے مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے ہو, دیکھو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. پھر بدل دیے. میں غیب کا علم نہیں پوچھ رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں عالم الغیب. اس الفاظ کے ساتھ بات کرو میرے سے, جو تم نے سوال کیے الفاظ کے ساتھ, اسی الفاظ کے ساتھ میرے سے بات کرو. علم غیب, اظہار غیب مت بولو, عالم الغیب تم نے پوچھا ہے, میں مکمل جواب دوں. ہاں دو حضور دو. اب سامعین فیصلہ آپ کریں. ایسے مردود اگر اپنے علاقے میں رہیں گے تو ان کے لوگوں کو یہ گمراہ کریں گے نہیں, کیا کریں گے؟ یہ اپنے لوگوں کو گمراہ نہیں کریں, کیا کریں گے؟ یہ ایک بھی میرے سوال, اس کے سوال کا جواب دینے میں تیار ہوں, لیکن کم سے کم اس کے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کا میں اس سے وضاحت تو کر لوں. تم نے جو کہا عالم الغیب کی تعریف کرو,
عالم مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں عالم الغیب تم جو کہتے ہو کس کے متعلق ہے؟ تو اللہ کے لیے یا اللہ کے نبی کے لیے؟ میں 5 سوال کا یہ تو جواب لے گا نہیں میرے سے، پتہ نہیں مجھے، کیونکہ لے گا نہیں، پتہ ہے اس کی ہڈی پسل ایک کر دوں گا میں اس خبیث کی۔ یہ دیکھو سامنے میں نے اس کے میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس کا 5 سوال کا جواب میں دے رہا ہوں اس کو، اب یہ لے نہ لے میں اپنا کام کر جاؤں تاکہ کوئی بول نہ سکے جواب نہیں دیا علی اصغر نے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے عالم الغیب کے متعلق جو سامعین، میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ سے حوالہ دیا، دیکھیں یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ جلد 27 ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، ٹھیک ہے؟ عالم الغیب کے متعلق ان خبیثوں کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام متعلق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، ان خبیثوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ فتاوی رضویہ پیش کر دیا ہوں، یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، لکھتا ہے اس کا اعلیٰ حضرت، یہاں تک کہ کوئی ذرہ و ذرات عالم سے، یعنی ما کان و ما یکون کا ان کا عقیدہ جو ہے، ما کان و ما یکون سے مراد ان کے یہاں ذرہ ہر چیز کا علم ہے، اور علم محیط اللہ کے کو مانتے ہیں یہ لوگ، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ کا علم تمام شے کو احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا عقیدہ اللہ کے نبی کے متعلق ہے، اللہ کے نبی بھی نعوذ باللہ من ذلک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تمام چیزوں پر جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ پہلی چیز ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب و شہادہ کی ہے، جل وعلا قال اللہ تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آگے لکھا ہے دیکھیں سامعین، اس کا اعلیٰ حضرت عالم الغیب و شہادہ کے مطلب تفسیر کریں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر لعزت اللہ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو چلا رہا ہے، شروع ہو گیا جیسے اس کے اعلیٰ فتویٰ لگایا، اس پر عمران رضا پر چلانا شروع کر دیا، لکھ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عالم الغیب کہ یہ ما کان و ما یکون کا ماننا یہ قطعاً کفر ہے۔ اس عدمی امکان کو مسلمان غور کرے کہ کیسا کفر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صریح نصوص قرآنیہ کا خلاف ہے، صریح نصوص قرآنیہ کا خلاف ہے یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم عالم الغیب ماننا یا علم غیب ماننا۔ یہ پہلا جواب میرا ہو گیا۔ دوسرا سوال فلا یظہر علی غیبہ احد، یہاں اظہار غیب علم غیب نہیں ہے، جو ہے یہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم علم غیب ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت سے یہاں اظہار غیب کو علم غیب میں قرآن پاک کی آیت میں ترمیم اور تبدیل اور توڑ مروڑ کر جو ہے پیش کر کے اپنا کفری عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ان کا عقیدہ سامنے یہ ہے اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو جو ہے ان کا عقیدہ ہے علم غیب دیتا ہے، اظہار غیب کو علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ اب اس میں ان کا عقیدہ کیا ہے دیکھو سامنے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جو چلا رہا ہے دیکھو، تو میں نے یہ قرآن پاک یہ آیت میں نے پیش کی ہے، یہاں لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم ہے۔ فلا یظہر عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبی احدا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا غیب کی بات، الا من ارتضی، سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ اللہ تبارک کسی کو ان کا عقیدہ اس سے ثابت کرتے ہیں لوگ کفر عقیدہ کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، تو جسے علم غیب ہو اللہ کا پسندیدہ رسول، تو شیطان کو ہے علم غیب مانا گیا ہے، شیطان تمہارے دھرم کا رسول ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فلا یظہر علی غیبہ، نمبر 2 تمہارا سوال تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا، اس سے تمہارا عقیدہ شیطان بھی تمہارے ہاں رسول ہے، تمہارا نبی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی اس آیت سے اظہار غیب کو علم غیب ثابت کر کے اللہ کے پسند رسول ثابت کرتے ہو، تو تمہارا رسول کون ہوا؟ شیطان ہوا۔ نمبر 3 فإن اللہ ہوا مولاہ، دیکھو صاحب چلا رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، میں قرآن پاک کی آیت پہ سے جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ چلا رہا ہے، اگر چلائے کیا سنے گا؟ تو ابھی بھی چلا رہا ہے۔ تو سامعین جو ہے فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، تو بے شک اللہ اور ہوا مولاہ کیا ہے؟ اس کے مولا ہے، مددگار ہے، اور جبریل بھی اور نیک مومن بھی۔ اگر اس سے مراد مدد مانگنے کا حکم ہے کہ تم ثابت کرو اللہ نے ایسا کہا ہے کہ تم ان سے مدد مانگو، مدد اللہ کسی سے کر دے الگ چیز ہے، تمہاری مدد کر سکتے ہیں کون؟ فرشتے بھی اور مومن بھی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تم اس سے مدد مانگو، المدد جبرائیل، المدد نیک مومنو۔ تو اگر یہی تمہارا عقیدہ ہے تو پھر پوری صورت ہے الم تر کیف فعل، سورہ فیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ابابل کے ذریعے سے ابرہہ کی جو فوج تھی ختم کر دیا اللہ نے اور بھوسا بنا دیا اس کو،
تو اب یہاں پہ ابابیل کے ذریعے سے مدد ثابت ہے، تو آج تک تم نے کبھی ایسا نہیں کہا کیا مدد المدد ابابیل، المدد یا ابابیل، کبھی تم نے نہیں کہا. تو اس سے مراد تم ثابت کرو. یہاں یہ نہیں ہے کہ تم سب کسی سے بھی مدد مانگو، جس طرح تمہارا عقیدہ تم نے ثابت کیا بھی شیطان سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک تمہارا عقیدہ ہے. تو میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے اللہ حکم دے رہا ہو کہ میرے علاوہ غیروں سے بھی مدد مانگو. قرآن پاک کی کسی آیت سے کوئی باطل غیر کا پجاری جو ہے ثابت نہیں کر سکتا کہ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی سے مانگو. جبکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو. اللہ نے قرآن پاک کہیں ایسے نہیں کہا کہ تم میرے علاوہ غیروں سے مانگو. تمہارا شرک عقیدہ. یہ تیسرے سوال کا جواب تمہارا ہوا. نمبر 4 تمہارا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم کمزور تھے. یہاں ذلت سے مراد کمزور ہے. تو اب یہاں اللہ نے مدد کی کس کی؟ نبی کی، صحابہ کی، فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتوں کے، اللہ نے ایسے نہیں کہا فرشتوں نے مدد کی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. چلو اب تمہارا چوتھا سوال کا جواب ہو گیا. اب رہا پانچواں سوال. پانچواں سوال تمہارا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سے وسیلہ تلاش کرو. ماشاء اللہ تمہارا اعلیٰ حضرت قطر الایمان کے اندر اسی آیت ترجمہ میں کہتا ہے عمل کے ذریعے سے مدد مانگنا، عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، نہ کہ یہ وسیلہ کا مطلب ہے عمل کے ذریعے سے مدد مانگنا. اور تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کفری عقیدہ تمہارا کیا ہے کہ جو ہے شیطان سے مدد مانگو، نمرود سے مدد مانگو. دیکھو چلا رہا ہے. تو سامعین میں نے یہ اس کے 5 سوالوں کا جواب دے دیا ہے. اب میں نے جو حوالہ اس کو پیش کیا ہے اس کے سوال کے جواب میں، یہ میرے ہر دلائل کا جو ہے مجھے جواب دے کر کے کہ اپنے شرکیہ کفری عقیدہ کو ایمان ثابت کرنے کی کس طرح ناپاک کوشش کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں تم. چلو اچھا جاہل آدمی، اب آپ نے کہا کہ عمل کے ذریعے، تو بتاؤ لفظ عمل غیر اللہ ہے نہیں ہے؟ پہلا تو مجھے بتا دو لفظ عمل غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ. بولوں لفظ عمل غیر اللہ ہے کہ نہیں تم ہے؟ اپنی باری میں بول لو، پھر میں بعد میں بولوں گا. نہ مجھے جواب دو پہلے اس کا، بتاؤ کہ لفظ عمل غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے، بتاؤ مجھے. میں جواب دے رہا ہوں، چیز کا لفظ عمل غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں، تم بولو چلو بولو. بتاؤ. اور پھر دوسری چیز آپ نے کہا آج کے اندر کہ یہاں تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نیک بندے مددگار ہیں اس کے. لیکن یہ یہاں پہ یہ کہا کہ مدد مانگو، تو پھر وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کا مطلب کیا ہے؟ پھر دوبارہ بتا دو مجھے اس چیز کو. بھائی حضرت چلو بولو. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا. میں نے کہا تھا کہ میں نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں، ابھی دیکھو سامعین میں اس کی بات کس طرح استعمال نہیں سنتا ہوں. یہ سوال کرتے پھر بھی نہیں بولتا ہوں میں، لیکن دیکھیں چلا رہا ہے. دیکھو ابھی چلا رہا ہے. دیکھو ابھی سامعین بتائیں کتنے پریشان ہیں یہ لوگ اپنے شرکیہ کفری عقیدے سے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. میں دلائل اس نے ابھی تک ایک بھی دلائل نہیں دیا مجھے اپنے کفریہ شرکیہ عقیدے اور دھرم کے دفاع میں، نہیں دیا. اس کو چاہیے تھا. دیکھو ابھی بھی چلا رہا ہے. سوال کے میں جواب دوں گا نا. میں نے تجھ سے سوال کیا ہے، تیرے ہر سوال کا جواب میں نے دیا ہے. یہ خود فون کرتا ہے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کے کفری عقیدے کے رد میں جو ہم دلیل ان کے گھر سے دیتے ہیں اس کا ایک ایک کر کے جواب دیں. میں نے اس کے 5 سوالوں کا جواب دیا ہے اور دلائل سے دیا ہے. عالم الغیب بھاگا فون کاٹ کے دے. اے مردود بھاگا فون کاٹ کے، تیرا جینا حرام کر دوں گا. مردود میرا جواب دے. تو بھاگا فون کاٹ کے، تیرا جینا حرام کر دوں گا. کیا سمجھائے تو؟ فون کیوں کاٹا؟ فون کیوں کاٹا؟ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں، تمہارے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ پیش کر رہا ہوں، فتویٰ رضویہ پیش کر رہا ہوں. تمہارا کوئی اس کے رد میں کوئی جواب نہیں ہے اور تم مجھے پاگل بول رہے ہو، بھاگ رہے ہو فون کاٹ کر کے. تمہارا کفری عقیدہ میں نے دلائل ثابت کیا. چلو جتنے حوالے میں نے دیے ایک ایک کر کے جواب دو. اس کا اوپر سے جواب دو. بات کا جواب دے دے مجھے. میں نے کچھ میں صرف 4-5 سوال کرے، میں نے تم سے ابھی تک 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک ان کے جواب نہیں دیے گئے. 1.5 گھنٹہ کہاں سے جھوٹ بول رہے ہو؟ 1.5 گھنٹہ کہاں ہو جھوٹ بول رہا ہے؟ جب مددگار ہے تو پھر کیا اس کا مطلب کا مددگار کا مطلب کیا ہوا؟ پھر
मददगार का मतलब ये तो का मदद करने वाला, ये होगा नहीं होगा, इसका लुग़वी माना यही बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा चलो ठीक है, अगर लुग़वी माना मददगार बनेगा तो अकीदा लुग़वी माने से अकीदा बनता है क्या? लुग़वी माने से मेरी बात सुने, मेरी अभी अभी चिल्लाए, अब सामो मैं काम की बात कर रहा हूँ, जब ये चिल्लाएगा बताएं क्या सुनेगा ये कह रहा है लुग़वी माना मददगार नहीं होगा। चलो मैं लुग़वी माना मान लेता हूँ मददगार है, तो क्या लुग़वी माने से अकीदा बनता है? तरह तो गोया देखो चिल्ला रहा है, देखो सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। सलाम से राजी नहीं है। देखो सामी, मैंने इसको हवाला दिया कहाँ से, इसको सबसे पहले हवाला दिया ये फतवा अशरफुल उलमा, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये लोग तस्वीर को सामने रख करके पूजा करते हैं। जब तस्वीर को सामने रख पूजा करते हैं, गौस पाक की तस्वीर को, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तस्वीर को, तो दूसरे की कब्र पे जाकर क्यों नहीं मांगेंगे, पूजा नहीं क्यों नहीं करेंगे? इसी ने मुझे जाहिल कहा, तो मैंने इसके घर से साबित किया फाजिल बिरबी और तर्क मवालात, इसका आला हद अबू जहल था। इस सामीन दूसरी बात, इसने इसको मैंने साबित किया इआनत इस्तिआनत शरई हैसियत, इसमें लिखा हुआ है कि कब्र में जो मदफून हैं उनसे मदद मांगना ऐसा है जैसा कोई पुजारी, मंदिर का पुजारी किसी बुत के सामने मन्नत मांग रहा है। तीसरा हवाला मलफूजात का मैंने दिया, इसमें लिखा है इसका आलात को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, कोई मुश्किल पेश आता था, कोई काम पेश आता था, अल्लाह को नहीं पुकारता, ये किसको पुकारता? गौस पाक को पुकारता। तीसरा हवाला मैंने दिया है फ़यूज़ यज़दानी का, उसमें गौस पाक कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगो, किसी और से मदद मत मांगो। फिर भागा फ़ोन काट के, फिर भागा फ़ोन काट के मरदूद। देखो सामने तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं, क्या समझा है तू? किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखो फ़ोन काट दिया सामीन, देखें मरदूद फ़ोन काट दिया, खुद फ़ोन करते हैं मरदूद लोग। आपके द्वारा डायल किया देखो गया नंबर अभी व्यस्त है। मरदूद कहीं का जानता है, इससे पहले भी मुझे कुछ मैसेज किया था, तो मैं कहता हूँ फ़ोन पे बात कर ले। उसने उस वक्त हिम्मत नहीं कि आज इसकी धज्जियाँ उड़ा दी मैंने। ये जो है इमरान बरकाती है, मौलवी इमरान बरकाती, इसकी हालत देखे सामीन। मैं पूछता हूँ सामीन, क्या वजह है कि ऐसी आयत को पेश करके जहाँ अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हो कि मेरे अलावा किसी और से मांगो, इस आयत को सहारा बना करके अल्लाह के अलावा इसके इस तरह इसके जिस तरह इसके मुजद्दिद ने गौस पाक से मांगा जब ज़रूरत पड़ी, और ये लोग शैतान से मांगते हैं, तो अल्लाह से नफ़रत क्यों? बहस तो इस पर होनी चाहिए कि तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो, अल्लाह से क्यों नहीं, इस पर बहस तो होनी चाहिए। बहस इस पर कर रहा है अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो, बताओ। ये इनका धर्म। अगर कोई शरीफ इंसान सलीमुल अक्ल अगर हो, वो समझने पर मजबूर हो जाएगा, भाई बहस तो इस पर होनी चाहिए, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो। ये इस पर क्यों बहस करते हैं कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो, हैं? यानी कितनी मोहब्बत गैरुल्लाह से और अल्लाह से कितना बुग़्ज़ और नफ़रत इन खबीसों को, इससे वाज़ेह हो चुका सामने।